جیسے کہ ہوا کا ایک جھونکا، ٹھنڈا جھونکا جس طرح آتا ہے اور جی پتہ جی نہیں چلتا ہے کب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، قیام کو، سیام کو قبول کرے، اور ہماری نیتوں کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھے۔ آمین یا رب۔ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ چلیں آج ہم انشاءاللہ، اچھا کل کہاں تک کیا تھا ہم نے؟ استاذہ وقلنا ما نزل سے کرنا ہے۔ اچھا یہاں سے کرنا ہے نا، آیت نمبر 9 سے نا؟ جی استاذ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے جو جہنم کے ڈیزرونگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور کہیں گے قد جاءنا نذیر۔ قد کس کے لیے ہے؟ کنفرمیشن کے لیے ہے۔ اچھا میری آواز کلیئر ہے نا؟ آج میں پوچھنا بھول گئی، آج تھوڑی سی دیری ہو گئی تھی۔ صحیح ہے نا آواز؟ صحیح۔ جی استاد، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کس طرح سے؟ بلا بھی کہیں گے اور قد بھی کہیں گے۔ قد از یعنی 100% کنفرم کہ وہ لوگ آئے تھے، کہ ہمارے پاس آئے تھے نذیر۔ نذیر میں کل ہم نے دیکھا کہ منذر بھی ہو سکتے ہیں، نذیر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف میں کوئی منذر ہو یعنی ڈرانے والا ہو، اور کسی کی لائف میں اگر منذر نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے اسے اپنی سائنز بتائی ہیں، وہ سائنز، وہ علامتیں کہ جس کے ذریعے سے نظر کا کام ہو سکے یعنی ڈرانے کا کام ہو سکے۔ تو یہ دنیا تو ظاہری دنیا ہے، اس دنیا میں جب غیب کھل جائے گا تو انسان کو ہر چیز کلیئر نظر آ جائے گی کہ فلاں فلاں میرا نذیر تھا، فلاں فلاں میرا منذر تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ ان حالات کے ذریعے ایک نذیر کا ایک پیغام مل رہا تھا مجھے، اس ماحول کے ذریعے مل رہا تھا، اس بات کے ذریعے مل رہا تھا، تو وہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ بلکی صاحبہ اپنا مائک میوٹ کر دو۔ تو ہمارے پاس آئے تھے نذیر، فَكَذَّبْنَا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور وَقُلْنَا، اور ساتھ ہی ساتھ کہا، ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اب اس وقت وہ اللہ کو مانیں گے، جہنمی جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہیں اپنے ذاتی نام کے ذریعے نہیں، بلکہ ہمیشہ رب یا رحمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اسٹریس کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب جب جہنم سامنے ہوگی تو اب انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس لیے وہ لوگ نہ رب کہیں گے نہ وہ رحمان کہیں گے، بلکہ کہیں گے اللہ، ما نزل اللہ، ہم نے کہا اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے، من شیئن، شیئن میں سے بھی شیئن، اس کو مور نکیرہ بنا رہا ہے من، کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ تو صرف فَكَذَّبْنَا، ایک تو یہ کذبہ کیا انہوں نے، اس کے بعد اپنا جسٹیفیکیشن کیا کہ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یہ، اور وہیں پر نہیں رکے، بلکہ جو انہیں واعظ کر رہا ہے، جو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کے اوپر جیسے پرسنل اٹیک کرنا، اس کو کہنا کہ تم ہی غلط ہو۔ تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم خود ہی غلط راہ پر ہو۔ ان اور الا، یہ ہم نے شاید کل دیکھا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے حصر کا معنی، یعنی کہ نگیشن کو، نفی کو اور زیادہ مضبوط کرنا۔ تو تم ہی
دلال کبیر میں ہو. دلالا یعنی بھٹک جانا، کبیر یعنی بہت بڑی، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، تم بہت غلط راہ پر ہو. تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ جہنمیوں کا کیریکٹرسٹک کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کی خصلت کیا ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خصلتیں اس آیت کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر انہیں کوئی صحیح بات کہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کذبا کر دیتے ہیں، سختی سے جھٹلا دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کر آگے بڑھاتے ہیں، یعنی اپنی پرسنل رائے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور جو اپنا ایک خود کا ایک سیلف میڈ اور اپنا من چاہا جو نفس کو پسند ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں فیکٹس کو، تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یہ. اور تیسرا کیا کرتے ہیں کہ جو ان کو نصیحت کر رہا ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ تم خود ہی غلط راہ پر ہو، ایک پرسنل اٹیک کرتے ہیں. تو یہ سارے کیریکٹرسٹکس کن کے ہیں، جہنمیوں کے ہیں، کہ جنہیں پھینکا جائے گا. اور یہ سب تینوں چیزیں جو یہ کرتے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے تھے، وہ انہیں وہاں پر جا کر بالکل کلیئرلی یاد آ جائے گا، کیونکہ وہ دنیا تو ایسی ہے کہ وہاں پر جھوٹ نہیں چلیں گے، ایکسکیوزز نہیں چلیں گے، ہر چیز اپنا فزیکل فارم لے لے گی، ہر چیز کلیئر نظر آئے گی. تو انہیں وہاں پر نظر آئے گا کہ جو بھی ہمیں اچھی بات بتانے آتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے، کذبا کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. جسے ہماری زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ اگر انہیں ہم کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کون سا دین ہے، بتا دو ہمیں قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ پردہ کرنا ہے، بتا دو ہمیں قرآن میں یہ چیز تھوڑی اس طرح لکھی ہے، کیا عورتوں کو علم حاصل کرنا کیا سختی کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے دیٹس انف، علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہم سے سوال ہوگا کہ اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اس لیے ہمیں اس پر ابھی ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے وہ علم. تو یہ یعنی توڑ مروڑ کر ایک بہت ہی سمپل سا دین ہے، اس میں اپنی پرسنل رائے دے دینا، اپنی خود کی تفسیر کرنا، اپنا انٹرپریٹیشن کرنا، اور سامنے والوں کو چپ کرا دینا. اور اس کے بعد پھر اگر تھوڑا اور زیادہ سامنے والا ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس پر پرسنل اٹیک کرتے ہیں کہ تم خود ہی غلط راہ پر ہو، ہمارا دین صحیح ہے، تم جو بتا رہے ہو بالکل غلط ہے. اور نئے نئے مسلک نکالتے ہیں کہ تم اس مسلک سے ہو، ہم اس مسلک سے ہیں، تمہارے یہاں اس طرح ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے. تو یہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں کہ کس طرح جھٹلایا جاتا ہے اور کس طرح ایک کلیئر حقیقت کو، ایک صراط مستقیم کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں الگ الگ اپنے ایکسکیوزز، اپنے بہانے نکالے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس دن ایک دم کلیئرلی دوسروں کو تو نہیں، ان کو خود کو یاد آئیں گی، کیونکہ ان کے سامنے سارا منظر کلیئر ہو جائے گا. تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود ہی بہت بڑی گمراہی میں ہو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور یہ سب سمجھنے کے بعد، یہ سب ریئلائز کرنے کے بعد کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، لو جو ہے یہ حرف تمنا کہا جاتا ہے اسے، کہ تمنا کرنا، وش، آرٹیکل آف وش ہے یہ. ان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اف، اگر. اور وہی معنی لو دیتا ہے، لیکن دس از فار مادن، کہ اگر پاسٹ میں کوئی کام کیا ہو اور اس کے اوپر حسرت ہے، ریگریٹ ہو رہی ہو، تو پھر وہاں پر ورڈ یوز ہوتا ہے لو، کہ اگر کننا، کننا کانا کا جمع ہے یہ کس کے لیے؟ متکلم کے لیے. کننا اگر ہم ہوتے،
نسمعو، نسمعو سمع، اور کیونکہ جمع کے لیے ہے اس لیے نون آ رہا ہے. اگر ہم سنتے، او یا نعقلو، عقل سے کام لیتے، ما نافیہ، کننا نہیں ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر یعنی کہ جہنمیوں میں، دی پیپل آف ہیل میں، امنگسٹ دیم نہیں ہوتے، ان میں سے ایک نہیں ہوتے. تو یعنی اپنی ساری غلطیاں یاد کر کے اب جو مخ ہے اس کی طرف آ رہے ہیں یہ لوگ کہ کاش کہ ہم سن لیتے یا عقل سے ہی کام لیتے تو آج ہم اصحاب السعیر نہیں ہوتے. اصحاب یعنی صاحب کی جمع ہے یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے والے، جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ آگ والوں میں سے نہیں ہوتے ہم، اہل نہیں ہوتے وہاں کے. تو اب یہ لوگ ریگریٹ کریں گے کہ اگر ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم اصحاب سعیر نہیں ہوتے. تو یہ نسمعو جو ہے سمع، یہ ہم نے کل اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے اوپر کتنا زور دیا ہے سننے کے لیے، کہ سنو، تم اچھی بات کو سنو، اس کے بعد پروسیس کرو، اس کے بعد کمپائل کرو، اس کے بعد سوچ سمجھ کر کام لو، اور اس کے بعد جب اندر اترنی ہے بات تو وہاں پر کیا آ جاتا ہے، آپ کا نفس کا اپروول آتا ہے. جب تک نفس کا اپروول نہیں ہو، وہ چیز جو کان نے سنی ہے، کان میں طاقت ہے، ہیئرنگ ایبلٹی ہے، اس کے بعد ادراک ہے اصوات کا، یعنی آوازوں کو سمجھنا، انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا. اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اندر اب نفس کا کام ہے کہ میں اب اس چیز کو سنوں یا نہ سنوں. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے، چوتھی چیز جو ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے. تو سننا جو ہے ہدایت پانے کا سب سے پہلی ڈگری ہوتی ہے، سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جب تک کہ آپ سنیں گے نہیں تب تک آپ کا ہدایت کی طرف کا سفر شروع نہیں ہوگا. ایک ون آف دی کوالٹیز ہے یہ شیطان کی کہ وہ کبھی کسی کا ایڈوائز نہیں سنتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم تک جو بات آتی ہے، جو ہمارے کان تک ٹکراتی ہے، اس میں ہمیں کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمارے کان سے ٹکراتی ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہے، اٹس نتھنگ بٹ قدر اللہ. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہر چیز کا ایک اذن ہے، ایک قدر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ایک مقصد، ایک وزڈم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں سنائی دیتا ہے. تو یہ سماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. یہ ہے سورہ الانفال کی یہ آیتیں ہیں کچھ کہ جو میں نے اس سے بہت ریلیٹڈ تھی اس لیے میں نے نکالی ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، یہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور منہ نہ پھیرو ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وانتم تسمعون، کہ جب کہ تم سنتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں کہتے ہیں اور ان کے بیچ میں موجود ہیں. وہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ ان کی موجودگی ہی بہت بڑی چیز تھی، اور اس کے بعد وہ پڑھ کر سناتے تھے اور انہیں ہاتھ پکڑ کر روکتے تھے غلط کاموں سے. تو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب کہ تم انہیں سنتے ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جو قالو، کہ جنہوں نے کہا سمعنا، کہ ہم سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ نہیں سنتے تھے. یعنی کہ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے، ان کے کانوں سے ٹکراتی تھی بات
اور ان کا ذہن انہیں بتاتا تھا آئیڈینٹیفائی کر کے، لیکن ان کا نفس جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہمیں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو وہ سیم چیز ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ کہتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے تھے۔ اِنَّا، یہ سب سے ہمارے لیے بہت ہی ڈرنے والی آیت ہے یہ والی، کہ انڈیڈ شرد دوابی، کہ جو کریچر ہیں، جن کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں اور جو میملز ہوتے ہیں اور جن کو بچے ہوتے ہیں انہیں دواب کہا جاتا ہے، تو اس میں سب سے سب سے ورسٹ کون سے ہیں؟ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، السم، البکم، سمو کسے کہا جاتا ہے؟ سمما یعنی ڈیف، بہرے، جو سنتے نہیں ہیں، سماعت دی گئی ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ البکم، بکم کسے کہا جاتا ہے؟ ڈمب، گونگے، جو بہرے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حس دی ہے، جتنے سینسز ہمیں دیے ہیں، وہ سینسز کو کمپائل کر کے پروسیس کرنے کے بعد آپ کے برین تک جو سٹیپ پھر جاتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے عقل، آپ کی عقل۔ تو لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسٹریس کے ساتھ، انا کے ساتھ، کہ شرد دوابی، ورسٹ آف دی پیپل، ورسٹ آف دی کریشن وہ ہیں کہ جو گونگے اور بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، کہ جو عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ جانتا ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، انہیں سنا دیتا۔ یعنی کہ جو سماعت ہے، آپ کتنی بھی ڈگریز تک جاؤ، آپ کے کان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ادراک کر رہا ہے آپ کا ذہن، اس کے بعد آپ کا نفس جو ہے وہ اس میں کیٹیگرائز کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فاعل حقیقی ہے، اگر وہ آپ کو نہ سنانا چاہے تو آپ نہیں سن سکتے۔ تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا اگر ان میں تھوڑی سی بھی خیر ہوتی تو۔ اور اس کا پھر ریزن دیا جا رہا ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کیونکہ اگر وہ سنتے تو وہ کیا کرتے؟ لا تولوا، ضرور وہ منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ کیا ہوتے؟ پلٹنے والے، وہ کوئی ہیٹ لینے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی ہی نہیں وہ چیز۔ تو یہاں پر وہی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ ہم سنتے اور سننے کے بعد ہم عقل سے کام لیتے۔ تو یہ عقل کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عقل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک قوت ادراک، یعنی ایک قوت کسے کہتے ہیں؟ ایبلٹی، ایک آپ کا ایک پاور، کس کا؟ ادراک۔ ادراک کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ان چیزوں کو سمجھنا کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور کس کے ذریعے سمجھنا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حس دی ہے، جو سینسز دیے ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھنا، وہ عقل سے کام لینا۔ اب اس کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے انفارمیشن، کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن آئی ہے۔ اس کے بعد آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جو گیون انفارمیشن ہوتی ہے اس سے آپ ریئلائز کرتے ہیں۔ تو عاقل کون ہوتا ہے؟ عاقل وہ ہے کہ جو معلومات کو، یعنی انفارمیشن لے کر، مشاہدہ یعنی آبزرو کر کے، غور و فکر کرے، سوچے، دس از ریئلائزیشن۔ اس کے بعد جو پروفس ہوتے ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں، ان کو، اور تھیوریز کو، یعنی تھاٹس ہیں، آپ کی سوچیں ہیں، جب آپ سوچتے اس کے اوپر، تو تصورات و تصدیقات، یہ جو ہیں
یعنی ہم اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچیں، آپ کی تھیوریز اور آپ کے ویریفیکیشنز جو ہیں انفارمیشن کو لے کر، ان کو ارینج کریں، یعنی ترتیب دے کر کمپائل کریں، یعنی یہ ساری انفارمیشن، اور اس کے بعد یہ سارے جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے ایک ایسی قوت یعنی ایسے پاور کے سامنے اسکین کرے، اور وہ پاور کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، حکمت، وزڈم، اس کے سامنے رکھ کے اسکین کرے۔ اب وہ پاور ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن میں آپ کو بتا دے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن جو آپ نے پروسیس کی ہے اس میں کچھ غلطی ہو تو وہ بتا دے، دس انفارمیشن از ناٹ رائٹ، اس میں کچھ بلیک ہے کچھ وائٹ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو آبزرو کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس میں وہ کچھ غلطیاں نکال لے اور آپ کو صحیح گائیڈ کر دے۔ ہو سکتا ہے اس پروسیس میں ریئلائزیشن میں آپ کو بتا دے۔ تو وہ جو قوت ہے اور یہ جو سارے اسٹیپس ہیں مل کر وہ ہوتے ہیں عقلہ۔ عقلہ کلاسیکل عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹائی، باندھ دینا، کسی چیز کو باندھنا۔ تو اس سے پھر عقل نکلا ہے، کیونکہ عقل بھی ہمیں باندھ دیتی ہے، ہمیں غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اب عقل کے جو ہوتے ہیں 2 ڈگریز ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے شرعی۔ معروف تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان ارسپیکٹیو آف اسلام، جس کے پاس اسلام کی لائٹ نہیں ہے، نان مسلم ہے، وہ بھی جو ہے غلط کام کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے عقل دی ہے وہ سوچتا ہے۔ جیسے کتنے نان مسلمز ہیں کہ جو شراب نوشی کو، الکوہل کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک صحیح اور ایک پرفیکٹ عقل ہوتی ہے کہ دس از ہارمفل، اور ایک اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو شرع نے ہمیں دی ہے، اسلام نے ہمیں دی ہے، کہ اس کے معروف کے ساتھ ساتھ بھی پھر ہم اس سے ایکسٹرا، اس سے زیادہ بلیسڈ اور اس سے زیادہ ہائی لیول پر آ جاتے ہیں، کہ معروف کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی جو اللہ نے ہمیں منع کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں، اور ہر وہ ڈاؤٹ فل چیز کہ جو آپ کو گناہ کے قریب کر دے، آپ اس کو بھی پھر چھوڑ دیتے ہو۔ تو وہ کس وجہ سے پاسبل ہوتا ہے؟ عقل کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل سے بلیس کیا ہے، ہر کسی کو عقل دی ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم جو سن رہے ہیں، سنی ہوئی بات ہی عقل نہیں ہوتی۔ ایک سنی ہوئی بات کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جاؤ کہ دس از 100% رائٹ، نو۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے انفارمیشن، ڈیٹا، اس کے بعد اپنا خود کا ایکسپیرینس، اپنے خود کے خیالات سے اسے پروسیس کرنا ہوتا ہے، پھر ریئلائز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری انفارمیشن آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کو اس حکمت کے سامنے، اس وزڈم کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقوی اور ایمان دیا ہے وہ ایک لائٹ ہے، اس کے سامنے یہ سارے چیزوں کو رکھنا ہے، اور وہاں پر جا کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا وائٹ کیا ہے، بلیک کیا ہے، گرے کیا ہے۔ تو دس از عقل، کہ جو آپ کو روک کے رکھے۔ تو یہ لوگ بھی اب اسی عقل کی بات کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہم سن لیتے، او نَعْقِلُ، عقل سے ہی کام لے لیتے، تو مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم یہاں پر نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اسی وقت وہ اعتراف کر لیں گے۔ یہ اعتراف یعنی عرفہ، یہ اعتراف افتعال پیٹرن پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کر لینا، اپنی غلطی کو مان لینا بہت اچھی طرح، کیونکہ عرفہ ہے اس کا روٹ ورڈ، تو بہت اچھے سے ایکسیپٹ کر لینا۔ کس چیز کو؟ بِذَنبِهِمْ، ذنب،
ذنب اس گناہ کو کہتے ہیں، ایکچولی کلاسیکل عربک میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ اینیمل کی ٹیل، جانور کی دم. تو کیونکہ جو دم ہوتی ہے، جو ٹیل ہوتی ہے، وہ آخر میں ہوتی ہے جانور کے، تو یعنی ایسا گناہ کہ جس کا آخر، جس کا اینڈ جو ہے وہ سب سے خطرناک ہو، اور جو کھینچ کر آپ کو جہنم میں لے جائے، ایسا گناہ. کیونکہ گناہ کے لیے بھی قرآن میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز کے لیے آئے ہیں. تو جو ذنب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام کر کے جہنم میں پہنچ جائیں، اور یہ ذنب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. جیسے دوسرے گناہوں کے لیے آتا ہے کہ صغیرہ گناہوں کے بعد کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹا آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کے بعد ایک اچھی ڈیڈ آپ نے کر لی تو وہ نکل جاتا ہے. اس سے بڑی کیٹیگری جو ہے اس میں کچھ کفارہ ہے، کچھ ایکسپیشن ہے کہ آپ یہ کر لے تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ذنب ایسا ہے کہ ایسا گناہ کہ جو آپ کو جہنم تک پہنچا دے. تو ان کا کیا گناہ تھا؟ پچھلی آیتوں میں ہم دیکھیں تو وہی تھا کہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کذبا کیا تھا، اس کے بعد جھٹلا دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہیں اچھی بات کہتے تھے تو انہیں کیا کہتے تھے؟ تم خود ہی غلط ہو. تو حق کو نہ ماننا، بذنبہم. اور اتنی ساری ان کی چیزیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سنگولر یوز کیا ہے کہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے کہ حق کو نہیں ماننا. چاہے آپ کا پیٹرن کچھ بھی ہو، چاہے آپ سامنے والے کو جھٹلاؤ، چاہے اپنا اون تفسیر کرو، اون انٹرپریٹیشن کرو، ان کو پرسنل اٹیک کرو، لیکن یہ ملا کر ایک ہی گناہ بنتا ہے. دس از سنگولر فارم، دس از مفرد فارم کے ذنب. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گا. تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا. تو کوئی دیری نہیں ہوگی، اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ سحقاً، سحقا، یعنی کہ بہت ہی کوئی غلیظ جانور ہوتا ہے تو اسے ہٹانے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے. اور یہ کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے. اس کا جو جملہ ہے وہ محذوف ہے. جو لیول میں ہم مفعول مطلق کر چکے ہیں اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کے ایگزامپلس کیا دیکھے تھے ہم نے، کہ اس سے پہلے ایک ورب ہوتا ہے اور اس کے بعد سحقاً مفعول مطلق کے پیٹرن پر ہوتا ہے. تو دس از وہ محذوف ہو گیا ہے. تو فسحقاً، تو ان کے لیے جیسے گھن ہے، ان کے لیے بہت ہی کہ ہٹایا جانا. جیسے کوئی ڈاگ، اگر آپ کے گندا سا ڈاگ یا کوئی گندا سا غلیظ جانور آپ کے پاس آئے تو آپ اسے کس طرح دھتکارتے ہو، ہٹاتے ہو، وہاں پر یوز ہوتا ہے سحق. تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، تو پھر سحق ہوگا ان کے لیے، یعنی انہیں پھینک دیا جائے گا، اپنے سے ہٹا دیا جائے گا اسے. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کس کے لیے؟ یہی سعیر والوں کے لیے کہ جو کبھی کم نہیں ہوگی آگ، بڑھتی کی بڑھتی ہی جائے گی وہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ اعتراف جو ہوتا ہے، ایکسیپٹنس آف یور رانگ، یہ اعتراف، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ ریکمینڈڈ ہے اور مستحب ہے کہ ہم اپنے غلطی کا اعتراف کریں، لیکن صرف اور صرف اس دنیا میں. کیونکہ جب تک کہ حلق تک روح نہیں آئی ہے تب تک کے لیے یہ اعتراف از اے گڈ کوالٹی. لیکن جب اس دنیا میں جب غیب کھل جائے گا اور اس کے بعد اگر اعتراف کریں گے تو پھر سحقاً ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے. کیونکہ وہ چیز تھی اس دنیا میں کہ اگر تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، توبہ کر لو، میری طرف رجوع کر لو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فرحمہ، اسی وقت رحمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہے، اور وہاں پر اگر اعتراف ہوگا تو فسحقاً ہے، یعنی اور زیادہ گھن ہے کہ جب وقت تھا تو اعتراف نہیں کیا، جب وقت تھا، جب دنیا ملی تھی ان کو تو اپنا وقت ضائع کر دیا، غلط کاموں میں رہے، جھٹلاتے رہے، اور آج جب
غیب ظاہر ہو گیا ہے تو پھر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم غلط تھے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، سحقن ہے، اور زیادہ ان سے گھن کی جائے گی اور انہیں عذاب السعیر میں پھینک دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔